shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com آمنو بیان معیار حق۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ معیار حق نہیں، کہتے نہیں صحابہ کو معیار حق نہیں بناتے، حالانکہ ادھر کیا فرمایا گیا کہ اگر یہ یہودی ایسا ایمان لائیں جیسے صحابہ تم لائے، ایسا ایمان لائیں جیسے تم لائے تو پھر ہدایت میں ہے۔ تو اب صحابہ کی طرح ہمارا ایمان ہوگا تو تب معتبر ہو، تو صحابہ معیار حق نہ ہوئے، ان کے ایمان پہ تو ہمارا ایمان پرکھا جاتا ہے، کسوٹی ہیں، معیار کا معنی کیا؟ تو صحابہ کا معیار حق ہونی ثابت ہو گیا اور تقلید بھی ثابت ہو گئی کہ ہم بھی ایمان کے اندر کن کی تقلید کریں؟ صحابہ کرام کی تقلید کریں۔ میرا ایک شعر ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا کو ذرا یاد رکھ کہ ایمان میں تقلید ہے معتبر۔ فَإِنْ آمَنُوا کو ذرا یاد رکھ کہ ایمان میں تقلید ہے معتبر، یہ میرا شعر ہے، سمجھے؟ تو ایمان میں بھی تقلید ہو رہی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا پس اگر ایمان لے آئیں کون؟ یہودی۔ آگے ذرا غور کرو، بے مثل ما آمنتم بہی، ساتھ مثل اس چیز کے کہ ایمان لائے تم ساتھ اس کے۔ صحابہ کرام کس چیز کے ساتھ ایمان لائے تھے؟ قرآن کے ساتھ نا، تو قرآن کی مثل ہے کیا؟ تو یہ کیوں ہے بھئی؟ معنی غلط نہیں بنتا۔ پس اگر ایمان لائیں ساتھ مثل اس چیز کے کہ تم ایمان لائے، صحابہ قرآن کے ساتھ ایمان لائے، حضور کے ساتھ ایمان لائے، تو کیا قرآن کی مثل تھی؟ حضور کی مثل تھی؟ تو اس ظاہری معنی کیا ہے مولانا؟ غلط ہے۔ اب اس کا جواب سنو، یا تو آپ با کو زید بنائیں اور ما آمنت کو تعویل مصدر میں بنا دیں، تو پھر معنی کیا ہوگا؟ فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ ایمانکم۔ با کو زید بناؤ، کیا معنی ہوگا؟ فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ ایمانکم، اگر ایمان لائیں مثل ایمان تمہارے کے تو اب ٹھیک ہے، با کو زید بناؤ، یا یوں کہو کہ مثل کو زید بناؤ۔ کیا؟ مثل کو زید بناؤ، پھر معنی کیا ہوگا؟ پس اگر ایمان لائیں ساتھ اس چیز کے کہ ایمان لائے تم ساتھ سے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو با کو زید بناؤ گے تو ما آمن تمہیں ما کیا ہوگا؟ مصدریہ ہوگا، مثل ایمان کو، اور با کو اصلی بناؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ مثل کو زید بناؤ۔ ایسی چیزوں کا خاص خیال کیا کرو۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوتا تھا کہ یہود و نصارہ بڑے بدماش ہیں، موذی لوگ ہیں، جیسے آج کل بھی ڈر رہے ہیں یہود و نصارہ پہ نا، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ کو کافی سمجھو، پس ان قریب کافی ہوگا تجھ کو ان سے اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغۃ اللہ، شرف اسلام، اسلام کی شرافت اور عظمت کو بیان کیا گیا صبغۃ اللہ کے اندر۔ اس کا شان نزول یہ ہے، نصارہ کے ہاں ایک رنگ تھا، آج کل کوئی بچہ پیدا ہو نا کسی کا تو بچے پہ بھی رنگ ڈالتے ہیں، اس کے ماں باپ بھی کیا ڈالتے ہیں؟ رنگ ڈالتے ہیں، رسم ہے غلط۔ تو نصارہ کے ہاں ایک زرد رنگ تھا، سمجھا جی؟ وہ پانی میں ڈال دیتے تھے اور اس پانی کا نام رکھتے تھے معمودیہ۔ پھر اس پانی کے اندر جو عیسائی بنتا تھا نیا، اس کو بھی پانی کے اندر غوطہ دیتے تھے، پھر کہتے پکا نصرانی بن گیا، پکا۔ اور کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا ہاں تو اس کو بھی اس کے اندر غوطہ دیتے تھے۔ تو مسلمانوں کو انہوں نے کہا دیکھو ہمارا تو رنگ ہے معمودیہ، تمہارا تو کوئی رنگ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہہ دو ہمارا رنگ دین اسلام ہے۔ ہمارا رنگ کیا ہے؟ ہاں، ہمارے اوپر دین اسلام کا رنگ چڑھا ہوا ہے، ہمیں اور رنگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھو تمہاری داڑھیاں ہیں، نورانی چہرے ہیں، یہ تھوڑا رنگ ہے،
दाढ़ी मुंडा दी नौज बिल्ला तो किसका रंग आ गया? अंग्रेजों का रंग आ गया। हाँ, तेरे महबूब की या रब शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे मैं सूरत लेके आया हूँ। और रंग यही पास है या नहीं? हाँ, या गोगलू बनोगे? गोगलू आको या बंदर बनो? दाढ़ी मुड़ा के बंदर बन गया। बड़ा खुश हो रहा है। पतलून पहन ली तो कुर्बान। ऐसे बद शक्ल बन जाते हैं, अल्लाह माफी दे। सिबगत अल्लाह इससे पहले माजूफ है, कबिलना सिबगत अल्लाह, इबारत माजूफ है, मुकद्दर है। कबूल किया हमने किसको? अल्लाह के रंग को कबूल किया हमने, अल्लाह के रंग को। यही इस्लाम है। वमन आसन मिन अल्लाह सिबगा, और कौन ज़्यादा बेहतर है अल्लाह ताला से बैतबार रंगने के। अल्लाह ने हमको रंग दिया, दीन इस्लाम। वनहनु लहु आबिदून। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाह, ज़ज्र है जी, ज़ज्र। अहले किताब कहते थे कि नबूवत तो हमारे अंदर चली है, बनी इसराइल के अंदर, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि बनी इस्माइल में नबी या नबी हमारे अंदर रहना हमेशा। तो ज़ाजिर की गई अहले किताब को, कहा गया ये बताओ कि परवरदिगार अल्लाह ताला सिर्फ तुम्हारे रब हैं या हमारे भी रब हैं? हमारे भी हैं ना। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने पहले बनी इसराइल से नबियों को मुंतखब फरमाया तो क्या अल्लाह ताला बनी इस्माइल से मुंतखब नहीं कर सकते? जबकि ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ज़ज्र, आप फरमा दी का झगड़ते हो तुम हमारे साथ फिल्ला, अल्लाह के बारे में, कि अल्लाह ने नबी कैसे मुंतखब किया? बनी इस्माइल से। हालांकि वो रब है, हमारा रब है, तुम्हारा वास्ते हमारे हमारे अमाल, वास्ते तुम्हारे तुम्हारे अमाल। वन्नहनु लहू मुखलिसून, हम अल्लाह के लिए मुखलिस हैं। व अंतुम बिही मुशरिक, हम मुखलिस हैं, तुम क्या हो? मुशरिक हो। तो मुखलिसीन के अंदर होनी चाहिए नबूवत। हम तकूलून शिकवा, क्या कहते हो तुम बेशक इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब उनकी औलाद। अभी मैंने अर्ज किया ना, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को क्या कहते हैं? असबात ही असबात। कानू हूदन व नसारा, हूद किसकी जमा है? आयत उनकी थे, यहूदी या नसारा। कुल अंतुम आलम मिल्ला, जवाब शिकवा, आप फरमा दी का तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह? अल्लाह तो क्या फरमाते हैं? मा कान इब्राहिम हो यहूदी वला नसरानी वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा। और कौन बड़ा जालिम है उस शख्स से जो छुपाता है गवाही को जो कि होने वाली है नज़दीक उसके अल्लाह की तरफ से। कौन सी गवाही? भाई तौरात इंजील में पढ़ा था उन्होंने या नहीं? हजूर की बिशारतें, आपकी अलामतें, ये गवाहियाँ थी नहीं, तो ये गवाहियाँ क्यों छुपाते हैं? वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और नहीं अल्लाह ताला गाफिल उससे कि करते हो तुम। तिलका उम्मतुन कद खलात, इयादा इजाला शुबहो बराए ताकीद, इयादा इजाला शुबहो बराए ताकीद। भाई पहले ये आयत आ गई थी न, तिलका उम्मतुन कद खलात, ठीक? अब भी वही आ रही है, तिलका उम्मतुन कद खलात। क्यों ताकीद की जा रही है? ये किसकी तरदीद है? अलगान वल बान की तरदीद है, क्योंकि इनके दिलों के अंदर मरकूज हो चुकी है बात, कि बात समझी क्या है? साहेबजाद गान हैं, बख्शे बख्शाए हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला बार बार इनका रद्द कर रहा है कि माँ बाप पे सहारा न करो, अपने आप को मैदान में लाओ। तिल का उम्मतन, ये उम्मत है ताकि गुजर चुकी, वास्ते उसके जो कसब किया, वास्ते तुम्हारे जो कसब किया, और न सवाल किए जाओगे अम्मा कानू या मलो, उससे वो करते थे। आगे सायकुल सफ़ा शुरू हो रहा है। कहीं मौलाना तो नहीं है, मौलाना अब्दुल मजीद साहब तो नहीं है ना? हमने आना था, कोई मैं शक पढ़ रहा था। खैर आगे पढ़ रहे हैं। मेरे अजीज, इस सायकुल सफ़ा का रब्त तो आसान है ना, वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, पढ़ा था नहीं आगे? हाँ, कि मशरिक़ मग़रिब किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला जिस तरफ चाहे हुक्म दे दे, तो वही है तहवील किबले की बात आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ़ ले गए ना,
تو آپ نے 17 مہینے کتنا کہاں منہ کیا؟ بیت المقدس کی طرف، سمجھے؟ ان کو قبلہ بنایا، وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ کیا؟ کیونکہ پہلی کتاب میں خود لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان اتنی عرصہ بیت المقدس کی طرح منہ کریں گے خدا کے حکم سے، اس کے بعد خدا کے حکم سے کس طرح منہ کریں گے؟ ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کی طرح خدا کے حکم سے منہ کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دلی منشا تھا نا، محبت تھی، وہ کس سے تھی؟ بیت اللہ سے تھی، کہ بیت اللہ یہ کعبہ میرا کیا بن جائے؟ قبلہ بن جائے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی یہی تھا، ابراہیم علیہ السلام اس کے بانی تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے 17 مہینے کے بعد اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ حضرت نے جب منہ کر کے نماز پڑھی تو جیو بڑا پروپیگنڈا ہونے لگا، خاص کر یہودی جو تھے نا، ان کا قبلہ چھوٹ گیا نا، تو انہیں تو زیادہ شرارت محسوس کر دی، دیکھو یہ کوئی نبی ہے، کبھی کس طرح منہ کرتا ہے، کبھی کس طرح منہ کرتا ہے۔ عام مسلمانوں کے دل میں، عوام کے اندر بھی خیالات ایسے آنے لگے، شیطان نے وسوسے پیدا کیے کہ دیکھو ایک چیز کے اوپر آپ قائم نہیں رہتے۔ ادھر مشرکین کو پتہ چلا، مکے والوں کو، تو انہوں نے کہا آیا اب آیا، کیا ہمارے قبلے کو مان لیا نا اب، تو اب بت پرستی پہ بھی آ جائیں گے، ایسا ایسا آ جائیں گے۔ اس کیس میں پروپیگنڈے شروع کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور پیشین گوئی کے یہ جو آیات مبارکہ ہیں بطور پیشین گوئی کے ہیں، اللہ نے تحویل قبلہ سے پہلے یہ آیتیں نازل کی تھیں، کیونکہ آگے ہے نا فول وجہ کا، یہ تو بعد میں ہے نا، اور یہ سیقول الصفحاء بطور پیشین گوئی کہ اللہ نے پہلے آیتیں نازل کی کہ آپ کا قبلہ تبدیل ہونے والا ہے، یہ لوگ یہ اعتراض کریں گے اور آپ نے ان کو یہ جواب دینے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان کے اعتراضات بھی پہلے بتا دیے، جواب بھی پہلے بتا دیے بطور پیشین گوئی کے۔ فرمایا سیقول الصفحاء، پیشین گوئی لکھو، رسالت پر شبہ بھی لکھو اور پیشین گوئی لکھو۔ رسالت پہ شبہ تو ظاہر ہے نا، انہوں نے کہا یہ کوئی نبی نہیں ہے، کیا جس میں استقامت نہیں، کبھی ادھر منہ کرتے ہیں کبھی ادھر۔ ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے۔ یہ بے وقوف لوگ کون تھے؟ یہودی تھے، منافق تھے، مشرکین تھے، کیونکہ نصارہ بہت دور رہتے تھے، ان کی بات نہیں ہے۔ یہود ہیں اور کون ہیں جی؟ منافقین اور مشرکین۔ ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، کس چیز نے پھیرا ان کو ان کے قبلے سے؟ ان قبلہ تہم کے نیچے لکھو بیت المقدس، اس کو بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں، مقدس اور مقدس بھی پڑھتے ہیں۔ ان کے قبلے بیت المقدس سے اللہ تھی وہ کہ تھے اس کے اوپر۔ قل للہ المشرق والمغرب، جواب حاکمانہ، جواب حاکمانہ اجمالی، جواب حاکمانہ ہے لیکن کیا ہے؟ اجمالی ہے، تفصیلی نہیں ہے۔ کیا آپ ان کو فرما دو اللہ مالک ہے، اللہ کیا ہے؟ مشرق مغرب کا مالک ہے، تمام چیزوں کا، اس کی مرضی، جہاں اللہ تعالیٰ حکم دے دے۔ کہ جواب حاکمانہ ہوا ہے نہیں، اور ہے بھی کا اجمالی علت کے ساتھ۔ آپ فرما دیجئے واسطے اللہ کے مشرق و مغرب، اس سے مراد کیا ہیں؟ تمام جہتیں، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، مدح امت محمدیہ، امت محمدیہ کی تعریف، چونکہ حضور اور آپ کے صحابہ ان اعتراضات سے پریشان ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف بھی کر دی کہ پریشان نہ ہو، تمہارا شان اونچا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، ایک کذالک کا لفظ جو ہے نا، ہم اس کو بیان کمال کے لیے بناتے ہیں۔ اس کے لیے بیان کمال کے لیے، میں مثالیں دیتا ہوں۔
ایک بہادر آدمی آپ کے سامنے گزرتا ہے، بہادر آدمی، تو آپ کیا کہتے ہو؟ کذالک الشجاع، کیا؟ ہاں، بہادر ایسے ہوتے ہیں۔ ایک بڑا عالم گزرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہو؟ کذالک العالم، عالم اس جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ کذالک کس کے لیے ہے؟ بیان، یہ وہی کذالک ہے۔ اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل، وسط کا معنی معتدل۔ حضور کی امت میں آپ کے مذہب میں اعتدال ہے۔ یہود و نصارہ کے اندر کیا تھا؟ افراط تفریط۔ نصارہ کے اندر افراط تھا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ خدا یا خدا کا بیٹا۔ افراط نہیں، غلو ہے۔ اور یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نبی بھی نہ مانا۔ کیا کہا کہ ان کی والدہ نے کیا کی ہے؟ غلطی کی ہے، نعوذ باللہ، کیا ہوئی؟ تفریط ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو کیا بنایا ہے؟ معتدل ہے، نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کا مذہب بھی معتدل ہے۔ شیعوں کے اندر کیا ہے جی؟ افراط ہے، وہ اہل بیت کو، حضرت علی کو نبی کا درجہ دے دیتے ہیں، حضرت علی کو۔ اور خارجوں کے اندر کیا ہے؟ تفریط، حضرت علی کو گالیاں دیتے ہیں، سمجھے نہیں؟ ہم ہر ایک کو اپنا اپنا مقام دیتے ہیں، اہل سنت۔ دیکھو یہ امت معتدل، تاکہ ہو جاؤ تم گواہ اوپر لوگوں کے، اور ہو جائے رسول تمہارے اوپر کیا؟ گواہ۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں کو بلائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو، سب نبیوں کو بلائیں گے، فرمائیں گے کہ تم نے اپنی امت میں تبلیغ کی تھی یا نہیں؟ قوم میں نبی کہیں گے تبلیغ کی تھی، لیکن جب قوم سے پوچھا جائے گا تو انکار کر دیں گے، نہیں جی نہیں، واللہ ما جاءنا من نذیر، کوئی ڈرانے والا ہمارے پاس نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کہیں گے گواہ پیش کرو، تو نبی ہمیں گواہ پیش کریں گے کہ امت محمدیہ گواہ، ہم گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ہم کہیں گے اللہ تو نے فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، اللہ تیری کتاب میں تو نے خود فرمایا کہ بھیجا، تو ہماری گواہی سچی ہوگی نا۔ تو ہماری پھر عدالت کی گواہی کون دیں گے؟ گواہ سوئی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت نے سچ کہا۔ تو یہ گواہ مراد ہے۔ بریلوی شہید کا معنی کیا کرتے ہیں؟ تو حاضر ناظر کا معنی کرو پھر۔ اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل، تاکہ ہو جاؤ تم حاضر ناظر اوپر لوگوں کے، اور ہو جائیں رسول تمہارے اوپر حاضر ناظر۔ حضور تو فقط ہمارے اوپر حاضر ناظر ہوں، ہم سب پہ حاضر ناظر ہو جائیں۔ تو ہمارا حاضر ناظر ہونا حضور سے بڑھ گیا یا نہیں؟ ہاں، ساری اردو کے اوپر۔ اللہ کے بندے کو سوچو، وما جعلنا القبلہ، پہلے کیا تھا دی؟ جواب ہا کے معنی کیا تھا؟ اجمالی طور پہ نا، اب جواب ہا کے معنی ہے لیکن تفصیلی طور پہ، تفصیلی علت ہے اس میں۔ وما جعلنا القبلہ، جواب ہا کے معنی تفصیلی علت کے ساتھ ہے، جواب ہا کے معنی۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، جب دلائل کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے کہ محمد کریم اللہ کے نبی ہیں، غور کرو، معجزات اور دلائل سے ثابت ہو چکا کہ محمد کریم اللہ کے کیا ہیں، اور یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کا ہر کام، ہر بات خدا کی وحی سے ہوتی ہے۔ تو یہ بھی کیا ہوا؟ خدا کی وحی سے ہوا، چاہے تمہارے عقل میں بیٹھے چاہے نہ بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تحویل قبلہ فرمائی ہے، یہ امتحان ہے۔ کیا؟ کہ کون حضور کی اتباع کرتا ہے اور کون کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ وما جعلنا القبلہ، جواب ہا کے معنی تفصیل اللہ کے ساتھ، اور نہیں کیا ہم نے قبلے کو وہ قبلہ کہ تھے آپ اوپر اس کے۔ وہ کون سا قبلہ تھا؟ بیت المقدس۔ آگے لکھو منسوخۃً، علیہا کے بعد لفظ کیا معذوف ہے؟ منسوخۃً، یعنی ہم نے اس قبلے کو منسوخ کر دیا۔
वमा जालनल किबरत अल्लती कुन्त अलैहा के बाद क्या है? हाँ, ये दूसरा मफूल है जालना का, और ये जाल मुरक्कब है। और नहीं किया हमने उस किबले को जिसके ऊपर आप थे मंसूब, इल्ला लिनअलमा, मगर ताकि जाहिर कर दे हम। ये इल्म की निस्बत जो अल्लाह की तरफ है, से मुराद क्या है? इजहार। क्योंकि जानते तो थे पहले अल्लाह ताला, जाने या जाहिर कर दें? जाहिर कर दें उस शख्स को जो इत्तिबा करता है रसूल की, उस शख्स से जो फिर जाता है अपनी एड़ियों के ऊपर, काफिर बना रहता है। बैन कान कबीरा इन मुखफ़्फ़ा मिनल मुशक्कला, और ताकीद है तहवील किबला। कानत में है या ज़मीर कहाँ लौटेगा? हाँ, तहवीला तो उनकी तरफ, और बेशक है तहवील किबला अलबत्ता भारी चीज़। भारी तो है, काफ़ी सारे लोग गलत फहमी का मुब्तला हुए, मगर ऊपर उन लोगों के जिनको अल्लाह ने क्या दी? हिदायत। बाबा जो आशिक होते हैं ना, वो क्या कहते हैं? सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। क्या कहते हैं? सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। वो हेरी फेरी नहीं करते, हेरी फेरी करने वाले और होते हैं, मगर ऊपर उन लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है, वो तो आशिक होते हैं। वमा कान अल्लाह लियुज़िया ईमानकुम इज़ाल शुबो। शुबो होता था कि बैतुल मुक़द्दस कितने महीने नमाज पढ़ी, तो जिन लोगों ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ी थी और वो फौत भी हो गए उस अरसे के अंदर, तो उनकी नमाजें तो ख़त्म, उनकी नमाजें ख़त्म हुई। तो जवाब दिया गया कोई ख़त्म नहीं। उस वक्त वो का किबला क्या था? वो बरहक था उस वक्त, नमाजें क्यों ख़त्म हुई? इज़ाल शुबो। और नहीं अल्लाह ताला ताकि ज़ाया करे नमाज तुम्हारी को। या ईमान से मुराद क्या है? नमाज है। नमाज को ईमान से ताबीर किया गया, क्योंकि अस्सलातु इमादुल दीन। बेशक अल्लाह ताला साथ लोगों के मेहरबान है, रहम करने वाले हैं। मेरे अजीज, तहवील किबला पे जो सवाल होते थे, शुबहात होते थे, उसका पहला जवाब क्या दिया गया? हाकिमाना। क्या? दो तरीके पे, इजमाली इल्लत के साथ भी और तफसीली इल्लत के साथ भी। अब जवाब हकीमाना शुरू हो रहा है, लिख लो। जवाब हाकिमाना के बाद जवाब हकीमाना, इसके अंदर भी इल्ते हैं। जवाब हाकिमाना के बाद जवाब हकीमाना। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा। हिकमत नंबर 1, रज़ाए महबूब। सुभान अल्लाह। ये जवाब हकीमाना में चंद हिकमतें हैं। हिकमत नंबर 1 क्या है? रज़ाए महबूब। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे महबूब, मैं आपको राज़ी करना चाहता हूँ। क्या? क्योंकि आप बार बार देखते हैं आसमान की तरफ कि कब वहय आती है कि मुझे हुक्म हो कि मैं कहाँ मुँह करूँ? बैतुल्लाह की तरफ। तो सबसे पहली हिकमत क्या है? रज़ाए महबूब है। वाला सौफा युती का रब्बो का तर्जा कुरान में है, रज़ाए महबूब। ताकि एक देख रहे हम फिरना तेरे चेहरे का आसमानों के अंदर। कि इलस्समा या फिस्समा है, यानी हजूर इतना गौर से देखते थे ना, बार बार गोया के हजूर की निगाह आसमान के अंदर चली गई, इसलिए बनवाया। बार बार गौर से देखना। साला नवल्ले जन्ना का वादा खुदाबंदी। मेरे महबूब, हम आपकी निगाहों को देख रहे हैं, वादा खुदाबंदी। फसल बता ज़रूर फेरेंगे हमको, फेरेंगे हम तुझको ऐसे किबले की तरफ कि तर्ज़ाहा, जिसको आप क्या करते हैं? पसंद करते हैं। ये क्या है जी? वो वादा खुदाबंदी है। अब आगे देखो, फवल्ले वजहा का इफ़ाए अहद, वादा करके फौरन पूरा कर दिया। वादा भी किया और फौरन पूरा भी कर दिया। फवल्ले वजहा का क्या लिखा है इसके नीचे? इफ़ाए अहद। पर फेर दे तो अपने चेहरे को तरफ मस्जिद हराम के, वह सुमा कुंतुम। ये सिर्फ हजूर के लिए हुक्म नहीं, कानून आम है सुमा कुंतुम, कानून आम।
بھئی پہلے شبہ ہوتا تھا نا کہ یہ خطاب کس کو ہے، صرف حضرت کا قانون عام ہے، جہاں کہیں ہو تم پھیرو اپنے چہروں کو طرف اس کے، ان الذین اوتوا الکتاب۔ باقی یہودی اگر اعتراض کرتے ہیں تو چھوڑو ان کو، اناد اہل کتاب، اہل کتاب کے اناد کا بیان ضدی ہیں، اور بے شک جو لوگ دیے گئے ہیں کتاب کو البتہ وہ جانتے ہیں کہ تحقیق یہ بات حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ بھائی یہود و نصارہ بھی جانتے تھے کہ تحویل قبلہ کیا ہے، برحق ہے، سمجھے؟ اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ حضور کا آخر قبلہ وہی بیت اللہ ہوگا۔ ادھر جانتے ہیں یا مانتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ آپ سوال نہیں کر سکتے کہ جب جانتے تھے تو مومن ہو گئے۔ ایمان جاننے کا نام نہیں، کس کا نام ہے؟ ماننے کا نام ہے، سمجھے؟ تسلیم نہیں کرتے تھے، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے کہ کرتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کو ایسے وہمہ ہو جاتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور کی نماز کے اندر یہ حکم نازل ہوا اور حضور خود پھر گئے، یہ غلط ہے۔ حضور کا نماز کے اندر حکم نہیں ہوا، پہلے حکم ہوا۔ ایک روایت میں ظہر سے پہلے ہے، ایک روایت میں کیا ہے، عصر سے پہلے یہ حکم نازل ہوا، سمجھے؟ اور حضور نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا۔ ایک صحابی نے جو حضور کے ساتھ نماز پڑھی نا، تو وہ جو چلا گیا کہ مسجد ذوالقبلتین ہے یا نہیں، وہاں اس کا محلہ تھا، قبیلے تھا، وہاں دیکھا تو نماز کہاں پڑھ رہے تھے وہ بات، تو اس نے جا کے وہاں شور مچایا، ہو اللہ کے بندے، ہو اللہ کے بندے، قبلہ تبدیل ہو گیا بیت اللہ کی، وہ مسجد ہے۔ ان صحابہ نے ادھر منہ کیا ہے، سمجھ؟ خود حضور نے نہیں کیا تھا۔ اچھا جی، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے کہ کرتے ہیں۔ والا ان عطایتا، وہی اناد ہے اہل کتاب کا، اہل کتاب ضدی ہیں، اور البتہ اگر دے تو ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب کو ہر دلیل، کل آیت، آیت کا معنی کیا لکھو؟ دلیل، تو نہیں تابع ہوں گے قبلہ تیرے کے، تیرے قبلے کے تابع نہیں ہوں گے، انہوں نے بیت اللہ کی طرح منہ نہیں کرنا، اور نہ ہی تو تابع ہونے والا ہے ان کے قبلے کے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، بلکہ ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے۔ کن کا؟ یہود و نصارہ کا۔ یہودوں نے قبلہ بنایا تھا جانب مغرب کو، بیت المقدس کی کون سی جانب؟ اس کو قبلہ بنایا یہود نے۔ نصارہ نے کس جانب کو بنایا؟ مشرق کو۔ اذن تبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، وہ بی بی مریم جو گئی تھی نا مشرقی طرف، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہاں ہوئی تھی، انہوں نے مشرقی جانب کو کیا بنا دیا؟ قبلہ بنا دیا۔ ان کا آپس میں اختلاف ہے یہود و نصارہ کا، یہ بات سمجھی؟ اچھا، اور نہیں بعض ان کے تابع ہونے والے قبلے بعض کے، یہود و نصارہ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ تنبیہ خاتم الانبیاء، اے میرے محبوب آپ اس حکم پہ ڈٹ جائیں، مستقل ہو جائیں۔ آپ کا مذہب ہے، ان کا مذہب کس کا مجموعہ ہے؟ خواہشات کا مجموعہ ہے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، تنبیہ خاتم۔ اور البتہ اگر تابع ہوئے ان کی خواہشات کے بعد اس کے کہ آیا تیرے پاس یقین، انک اذا لمن الظالمین، بے شک تو اس وقت کس سے ہوگا؟ ظالمین میں سے ہوگا۔ کس سے؟ لیکن حضور ظالم بن سکتے ہیں؟ جی حضور ظالم نہیں بن سکتے، بالفرض اگر حضور ان کی اتباع کرتے تو کیا بنتے؟ ظالم، لیکن حضور کا ظالم بننا محال، تو اتباعی محال۔ یہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے نا، تو رفع تعلیم مستلزم ہوتا ہے کس کو؟ رفع مقدم کو۔ ہاں، تو آپ کا ظالم ہونا محال، یہ رفع تعلی ہے نہیں، تو لہذا اتباعی کیا؟ محال، رفع مقدم ہے۔ چاہیے الذین آتیناہم الکتاب، دلیل نقلی، دلیل نقلی ہے اور صاحب قبلہ کا بیان ہے، دلیل نقلی اور صاحب قبلہ کا بیان۔ پہلے کس کا بیان تھا؟ قبلہ کا، اب کس کا بیان ہے؟ اے میرے محبوب، جس طرح یہ یہود و نصارہ قبلے کو برحق جانتے ہیں،
اسی طرح آپ کو بھی کیا جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ جس طرح اپنی اولاد میں ان کو شک نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے، آپ کے بارے میں بھی شک نہیں ہے۔ دلیل نقلی اور صاحب قبلہ کا بیان، وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، پہچانتے ہیں حضور کو بھی، قبلے کو بھی، بیت اللہ کو، جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، لیکن بے شک ایک فریق ان میں سے جو ضدی ہیں چھپاتے ہیں حق کو، وہ ہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ حق کو چھپا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے سامنے جب یہ آیت آئی نا تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کیا حضرت، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بیٹے کے اندر شک ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا حقیقی ہو یا نہ ہو، عورتیں خیانت نہیں کرتی، لیکن آپ کے اندر ذرا بھری شک نہیں ہو سکتا۔ الحق کو میرے رب کا، یہ امر واقعی ہے تیرے رب کی طرف سے، پس نہ ہو تو شک کرنے والوں سے۔ فلا تکونن، خطاب عام لکھو کہ میں سمجھاتا ہوں، فلا تکونن خطاب عام، بھئی حضور شک کر سکتے تھے، لہذا اس کو کیا بناؤ، اے مخاطب، کیا تمہارے لیے ہے، تم شک نہ کرو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، حکمت ثانی، تحویل قبلہ کی پہلی حکمت کیا تھی جی، تم بتاؤ، رضائے محبوب، کیا؟ اب حکمت ثانی تحویل قبلے کی یہ ہے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل رسول ہیں یا کسی کے تابع ہیں؟ آپ رسول بھی مستقل، آپ کی شریعت بھی مستقل، اگر آپ کو قبلہ بھی مستقل دیا گیا بیت اللہ تو کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، پہلی امت والوں کے لیے بھی قبلے رہے ہیں، کیا؟ تو اگر آپ کو بھی قبلہ مستقل دیا گیا تو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ یہ حکمت ثانی ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور واسطے ہر مذہب کے ایک جہت رہی ہے، اور واسطے ہر مذہب کے وجہت منا ایک جہت رہی ہے، کس کی جہت؟ تو قبلے کی، ہوا مولیہا، کہ وہ منہ کرنے والے تھے اس طرف، تو حضور کے لیے بھی ایسے ہے، فاستبقوا الخیرات، دوڑو نیکوں کے اندر، اینما تکونو، جہاں کہیں ہوگے لائے گا تم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ومن حیث خرجت، حکم سفر، وہ حکم حضر کا تھا، اب حکم کس کا ہے؟ سفر کے اندر بھی جاؤ تو کس طرح منہ کرو؟ بھئی بیت اللہ کی طرف، تاکید در تاکید، جہاں سے نکلے تو بس پھر تو چہرے اپنے کی طرف مسجد حرام کے، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور یہ حکم عام حق کا ہے، پہلے بھی الحق کو میرے رب تھا، اب بھی کیا ہے؟ تو یہ کس کو لگاؤ گے؟ عام حکم، سفر والا بھی حضر والا بھی، یہ عام حکم حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور نہیں اللہ غافل اس سے کرتے تم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یہ تاکید ہے جی، پہلے بھی من حیث خرجت، اب بھی کیا ہے؟ وہ اس لیے تاکیدیں کی گئیں کہ پروپیگنڈا انہوں نے بہت کیا تھا، تو ان کے پروپیگنڈے کو دفع کرنے کے لیے تاکیدیں کی گئی ہیں، اور تاکید کے ساتھ کعبے کی شان بھی بڑھ رہی ہے، اور جہاں سے نکلے تو بس پھر اپنے چہرے کو طرف مسجد حرام کے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، باقی امت کو حکم ہے جہاں کہیں ہو تم پھر وہ اپنے چہروں کو طرف اس کے، لِأَلَّا يَكُونَا، یہ حکمت ثالث، تعویر قبلے کی پہلی حکمت رضائے محبوب، دوسری حکمت یہ ہے کہ آپ کا مذہب جب مستقل ہے، رسول مستقل ہیں تو قبلہ مستقل ہو گیا، تمہارے تابع نہیں ہوا تو کیا حرج ہے؟ تیسری حکمت تحویل قبلہ کی، تیسری حکمت یہ ہے کہ پہلی امتیں کا پتہ تھا، میں نے ابھی بھی عرض کیا کہ تورات انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرح منہ کریں گے، اس کے بعد آپ کا مستقل قبلہ کیا ہوگا؟ پہلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب حضور اگر ہمیشہ بیت المقدس کی طرح منہ کرتے تو وہ اعتراض نہ کرتے، کتابیں لے آتے، دیکھو جی ہماری کتاب میں تو ایسے لکھا ہوا ہے، سمجھے، یہ تو نبی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے حکم کر دیا تاکہ ان کو جھگڑے کا موقع نہ ملے، تم پہ غالب نہ ہو جائیں۔
یہ حکمت نمبر 3. اللہ یقونا سے پہلے عبارت مقدر ہے. امرتکم بذالک، حکم کیا میں نے تم کو اس بات کا. امرتکم بذالک، یہ مقدرات ضروری ہیں جی. میرے پاس ایک اہل حدیث عالم پڑھتے تھے، وہ مصنف بھی ہیں کتابوں کے. تو میں جب مقدرات نکالتا تھا نا تو کہتے تھے استاد جی تم ہیری پھیری کرتے ہو مقدرات. وہ اللہ کا بندہ مقدرات نکالتے ہیں تو مطلب پورا ہوتا ہے. وہ میرے پاس پڑھتا تھا تلخیص مختصر معنی. پھر انہوں نے تلخیص کی شرح لکھی، شرح کے اوپر دوسروں کو لکھا کہ دستخط کرائے. میں مجھے دکھا، میں تصدیق کہنے آپ تو غلطی نکالیں گے. کہ کیسے؟ میں نے ایک بریلوی سے تصدیق کرائی، ایک پروفیسر سے، اہل حدیث ہو کے بریلوی سے تصدیق کہ یہ کتاب بڑی اچھی ہے. ٹھیک ہے میرا یار ہے، اب بھی آتا ہے، ادھر بھی کبھی ملنے آ جاتا ہے. آپ کو دکھاؤں گا آپ تو غلطی نکالیں گے. امرتکم بذالک، حکم کیا میں نے تم کو ساتھ اس بات کے تاکہ نہ ہو واسطے لوگوں کے اوپر تمہارے جھگڑنے کا موقع. جہاں حجت کا من کیا کرو گے؟ ہاں، وہ تمہارے ساتھ جھگڑے نہیں. باقی رہا الا الذین ظلموا منہم، مگر جو ظالم ہیں ان میں سے نا، وہ تو جھگڑتے رہیں گے. وہ جھگڑتے رہیں گے نہیں. جب تیرا جی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں. فلا تخشوہم، تسلی مومنین. ظالموں سے نہ ڈرو، تسلی مومنین. پر نہ ڈرو تم ان سے، مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، وا عاطفہ ہے، لے اتما کا عاطفہ ہے اور لے اللہ یکونا پہ. اس پہ ہاں، مطلب کیا ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو تمہارا قبلہ بنایا، یہ ایک نعمت کامل دی ہم نے تم کو. بیت اللہ کو جو قبلہ بنایا یہ نعمت، یہ اس طرح نعمت کامل دی جس طرح نبی کامل بھیج کے نعمت کامل دی ہے. اسی طرح قبلہ بھی کامل دے کے نعمت کامل کر دی ہے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ کامل کروں میں احسان اپنا تمہارے اوپر، اور تاکہ تم راہ پہ چلو. کیسے کامل نعمت کروں؟ کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے رسول بھی کیا بھیجا؟ کامل. یہ رسول نکرہ ہے، تنکیر برائے تعظیم. جیسا کہ نعمت کامل کی ہم نے کہ بھیجا تمہارے اندر رسول عظیم الشان تم میں سے ہے، بشارہ ہے. یتلو علیکم آیاتنا، یہ ابھی پڑھا ہے یا نہیں؟ وہ اوصاف رسول ہے نا، یا پرائے رسول تلاوت کرتے ہیں تمہارے ہمارے آیتوں کے بارے باطن کا تزکیہ کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں تم کو کیا؟ کتاب معنی والحکمہ، کتاب کے اسرار یا حدیثیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھاتے ہیں تم کو وہ چیز کہ نہ تھے تم جانتے. اب بریلوی صاحبان کہتے ہیں کہ ماں کس کے لیے ہے جی؟ عموم کے لیے. تو حضور عالم الغیب تھے. ذرا غور کرو، ہم کہتے ہیں حضور عالم الغیب تھے تو سارا علم غیب تو ہمیں سکھا دیا. وہ سکھاتے ہیں تم کو تمام وہ غیب جو تم نہیں جانتے، تو ہمیں ہی سکھا دیا. تو ہم سب عالم الغیب مانتے، اللہ کے بندے. سمجھے؟ یہ ماں ہے، ٹھیک ہے عموم کے لیے ہے، لیکن سیاق سباق کے ساتھ اس کی تخصیص کی جاتی ہے. سیاق سباق کے ساتھ کیا کی جاتی ہے؟ تخصیص کی جاتی ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تلقین ذکر و شکر. جب بھی رسول بھی عظیم الشان ملا تمہیں، قبلہ بھی عظیم الشان ملا تمہیں بیت اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو گے یا نہیں؟ کرو گے نا شکر. اب اس لیے تلقین ہے شکر کی، تلقین ذکر و شکر. فَاذْكُرُونِي، پس یاد کرو تم مجھ کو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہاں وہ کر رہے ہیں نا اللہ کو یاد، قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہمیں یاد کر رہے ہیں فرشتوں میں، ہاں کہ میرا ایک بندہ منظور پڑھا رہا ہے، طلباء پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئی جب ان کی یاد تو آتی چلی گئی، آئی جب ان کی یاد تو آتی چلی گئی،
हर नक्श माँ सिवा को मिटाती चली गई। सुबह से लेकर दोपहर तक उसकी याद में हो, इससे और कोई नाम है? आशिक बन के पढ़ो, आशिक बन के। हाँ ऐसे है ना। आई जब उनकी याद तो आती चली गई, हर नक्श माँ सिवा को मिटाती चली गई, कामो दहन को शीरीं बनाती चली गई। और मीठा होता है मुंह या नहीं? कामो दहन को शीरीं बनाती चली गई, उषा के दिलों को लुभाती चली गए। दिल में असर करता है। याद करो मुझको, मैं तुम्हें याद करूंगा। शुक्र करो मेरा और ना शुक्री ना करो। एक बात रह गई थी हारूत मारूत की। हारूत मारूत के बारे में एक किस्सा मशहूर है, वो बता दूं आपको। आम किताब में लिखा हुआ है। इधर कराची से भी एक दो साथियों ने मुझसे पूछा था, मैंने कहा फराड है। इसराइलियात में किस्सा है हारूत मारूत का, पढ़ा है ना, कि फरिश्तों ने देखा कि इंसान गुनाह कर रहे हैं। क्या? तो अल्लाह की खिदमत में अर्ज किया कि अल्लाह तूने खलीफा तो बनाया इंसान को, ये तो गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया इनके अंदर मैंने शहावत रखी है, इसलिए बुराइयां हो जाते हैं। तुम्हारे अंदर अगर शहावत रख दे तुम्हारे अंदर बुराई होगी। चुनांचे उन्होंने मुंतखब किए दो नेक फरिश्ते, कौन से? हारूत और मारूत। अल्लाह ने उनके अंदर क्या रख दी? शहावत रख दी। उनको भेज दिया जमीन के अंदर। वो जादू की बात भी बताते थे और फैसले भी करते थे। क्या? फैसले भी करते थे लोगों के। एक फैसला उनके पास आ गया मई जोहरा का। किसका? मई जोहरा औरत थी, मई जोहरा बड़ी हसीन और जमील औरत थी। उसका फैसला आ गया हारूत मारूत के पास। खामन के साथ उनका झगड़ा था। उन फरिश्तों ने देखो तो आशिक हो गए, मर गए। मई जोहरा को देख के उसको वरगलाना शुरू किया। जोहरा ने कहा क्या मुझे वरगलाते हो? मैं तुम्हारी उस वक्त बनूंगी कि शराब भी पीवो और कत्ल भी करो, समझे जी? और क्या है वो कि भी क्या? शराब भी पीवो, कत्ल भी करो और जिना भी करो। क्या? ना जिना तो उन्होंने किया, एक और चीज थी, समझे जी? हाँ क्या दे? इसमें आदम को छोड़ा। और गुनाह की बात है, गुनाह की बात है, इसमें आदम का लहदा है जी। उन्होंने कहा क्या करो जी? शराब भी पियो, कत्ल भी करो, बुत परस्ती भी करो। क्या? ये तीन चीजें करो तब मुराद पूरी होगी। कितनी चीजें? तीन चीजें। शराब पियो और क्या? कत्ल करो और क्या? वो बच्चा था उसका, उसको कत्ल करो, बुत परस्ती करो। उन्होंने कहा बुत परस्ती तो शिरक है, कत्ल भी क्या है? बड़ा गुनाह है। तो लिहाजा हम क्या करें? शराब पी लें, समझे? तो उस औरत ने इसमें आज़म उनसे सीख लिया, पहले सीख लिया। वो इसम आज़म पढ़ के जो ऊपर जाते थे आसमान के ऊपर, पहले सीख लिया। इसके बाद उन्होंने शराब पी। जब शराब पिए तो धुत हो गए ना, नशे के अंदर बदमस्त हो गए। फिर जिना जो करना था तो बच्चा बैठा उसको भी क्या? कत्ल कर दिया। बुत की भी पूजा कर दी, मुकाला महिला, समझे? जिना कर दिया। अब जिना के बाद अब हैरानगी है कि औरत ने जिना भी कराया, फिर कहते हैं इसमें आज़म जो पढ़ा तो ऊपर चली गई। और जानी औरत ऊपर जा सकती है? इसमें आज़म जोहरा ने पढ़ा, मई जोहरा ने, समझे? तो ऊपर चली गई। और ये सितारा है ना, सितारा जोहरा, जोहरा एक सितारा है, उसकी रूह के साथ उसकी रूह मिल गई। अब मई जोहरा सितारे के अंदर है, ऐसे समझ। और हारूत मारूत का क्या मसला हुआ? वो बड़े परेशान हुए कि हमसे बदकारियाँ हो गई। कि उस वक्त के नबी के पास चले गए। उन्होंने कहा अब क्या मांगते हो, क़यामत का अज़ाब या दुनिया का? उन्होंने कहा दुनिया का अज़ाब। उसने कहा भाई दुनिया का अज़ाब यह है कि बाबुल के कुएं में तुम्हें उल्टा लटका देते हैं। क्या? सिर तले तो जंघा समझे, रस्सियों से लटका दिया गया। उनको चाबुक लग रहे हैं, अभी तक भी लटके हुए हैं। जाके देखो लटके हुए होंगे, ऐसा झूठ है।
اللہ معافی دے آخرت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ اذهب الباس رب الناس شفاء لا یغادر سقما. بھائی کیا دعا تھی آپ کی؟ بس ٹھیک ہے، یاد آ گئی. اللہم ارحم آباءنا اللہم shahideislam.com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com